مولا مجھے بیٹا عطا فرما، چاہے جیسا بیٹا ہو۔ ہم وہاں پر یہ نہیں کہتے ہیں مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو ڈائریکٹ دعا کر دینی چاہیے مولا مجھے بیٹا عطا فرما، لیکن نیک بیٹے کے بارے میں دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اللہ کے نبی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ لوگوں کے ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے یہ دعا کر کے امت کو درس دے دیا کہ اے لوگوں، جب بھی تمہیں دعا کرنی ہے رب کی بارگاہ میں تو یہی دعا کرنا، مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ وجہ یہی ہے کہ بیٹا اگر نیک ہوتا ہے اور جب راستے سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو فلاں کا بیٹا ہے، یہ کتنا نیک بخت ہے، یہ نمازی ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے۔ لیکن وہی پر جب بیٹا برا ہوتا ہے تو جس راستے پر چلتا ہے، جب باپ کی نظر اپنے بیٹے پر پڑتی ہے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، باپ کا دل روتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے یہاں پر دیکھا ابھی چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں نہایت ہی ہمت و حوصلہ کے ساتھ بہت ہی خوب انداز میں آپ کے سامنے نعت و منقبت اور دعا اور کلمہ وغیرہ سنا رہے تھے۔ میں کہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، یہی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، دنیا میں آپ رہ کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں الحمدللہ ہم صاحب اولاد ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، صرف صاحب اولاد ہونا یہ انسان کی دلیل نہیں ہے، صرف بچے پیدا کرنا یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ اندازہ لگاؤ کل بروز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا، رب ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تمہیں بیٹے عطا فرمائے تھے، اے میرے بندے میں نے تمہیں بیٹیاں عطا فرمائی تھی، بتا تم نے ان کی پرورش کیا کی ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے بچے آج حافظ قرآن ہے، جن کے بچے آج عالم دین ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام لوگ گھٹنے ٹیکے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے عالم میں جب میرے آقا کے سر پر جب شفاعت کا تاج زرعی رکھا جائے گا اور ان کے حکم سے جب حفاظ کرام کو جب سامنے کھڑا کیا جائے گا تو حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کروائے گا، یعنی رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تبارک و تعالیٰ یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسے ماحول میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن کے والدین کو اہل محشر کے سامنے ان کے سر پر تاج زرعی رکھے گا، اور جب وہ محشر والوں کے سامنے جب وہ نکلیں گے تو اس کے بعد لوگ کہیں گے یہ آخر کس کی جماعت ہے؟ کیا انبیاء کرام کی جماعت ہے؟ کیا شہداء کرام کی جماعت ہے؟ تو کہیں گے نہیں نہیں، یہ کوئی نبیوں کی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی شہداء کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنی اچھی بات ہوگی کہ ایک بچہ حافظ قرآن بھی ہو اور